بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے اس صورت کے متعلق تقریباً بات ہو چکی، صرف یہ آخری آیت باقی تھی. اگر اسی وقت اس آیت پہ بھی بات کر لی جاتی تو ویسے تو 1-2 منٹ میں اس کا تذکرہ بھی ہو جاتا، لیکن اب وقت ہے تو اس کی میں کچھ وضاحت بھی کر دیتا ہوں. آیت کا مفہوم تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. پیچھے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ آیا. ابتدا میں تو ہمیں علم کی تاکید بیان کی گئی، جو شروع کی 5 آیات تھیں اس میں علم، اللہ کے ہم پر احسانات وغیرہ کا تذکرہ کیا. اس کے بعد پھر یہ تذکرہ کیا کہ کوئی شخص وہ ہوتا ہے جو ہدایت پر ہے، تقوی کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی شخص ہے جو اسے روکنا چاہتا ہے، خود بھی نیک اعمال نہیں کرتا، دوسرے کو بھی نہیں دے سکتا کہ وہ نماز پڑھے، نیک اعمال کرے. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. علم یعلم بان اللہ یرا. پھر اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اگر نہیں مانے تو اللہ کی طرف سے سخت سزا آئے گی. اور اخیر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کہ تبعاً گویا امت کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس آیت میں تعلیم دی گئی کہ دیکھو لا تطعہ. ایک تو ان لوگوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے جو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو امت محمدیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ دیکھو ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا. لا تطعہ، ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا. یعنی جو لوگ ہمیں نیکیوں سے روکنا چاہیں، اسلام اور ایمان سے روکنا چاہیں تو بہت بڑی بات ہے. کوئی عبادت سے روکنا چاہیں، کوئی نیک کام سے روکنا چاہیں تو ایسے لوگوں کی بات ہرگز نہ ماننا. لا تطعہ اور واسجد واقترب، ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا اور واسجد اور سجدہ کیجئے، واقترب اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے. مفہوم تو واضح ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے یا عبادت سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا حکم کوئی پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کوئی پورا کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کوئی شخص اسے روکنا چاہے تو ایسے لوگوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے. لیکن اس آیت میں چند باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمارے لیے ایک بڑی اہم باتیں ہیں، مفید باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ بسا اوقات انسان کو کوئی شخص نیکی سے روکتا ہے، عبادت سے روکتا ہے، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ مجھے روک رہا ہے. نیک کام سے روکنے کی صورت کبھی تو زبانی ہوتی ہے کہ دیکھو اس طرح کر لو، یہ نہ کرو. برائی کی طرف جو دعوت دیتا ہے، اور قرآن نے اس کو یہ بتایا کہ بسا اوقات کی برائی کی طرف بلانے والے نظر آتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بسا اوقات نظر نہیں آتے ہیں. تو عموم ہے، چاہے کوئی نظر آئے یا نہ آئے، شیاطین کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے ہو، نیکی سے روکنے کا جو بھی ذریعہ بنے ایسے ذرائع پر عمل نہیں کرنا.
نیکی سے روکنے کے لیے جو بھی کوشش کرے ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دینا، بلکہ اپنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے اور جو تقاضا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اب جیسے میں بتا رہا تھا کہ کبھی تو ہوتا ہے کہ کوئی شخص نظر آتا ہے، زبانی کہتا ہے کہ دیکھو اس طرح نہ کرو، یہ کر لو، گناہ کی ترغیب دے رہا ہے، نیکی سے روک رہا ہے، لا تطیعوا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجبور کرنا چاہتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، بات اس کی بھی نہیں ماننی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ، جس سے کہ ہمیں چونکہ ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اس لیے خاص طور پہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات کوئی ہمیں زبان سے بھی نہیں کہے گا، نہ مجبور کرے گا، نہ زبان سے کہے گا، لیکن اس کا عمل ہمارے لیے گویا ذریعہ بن جاتا ہے کہ ہم بھی اس کا طریقہ اختیار کریں۔ اور یہ عام ہے، ہم لوگوں میں یہ چیز بہت عام ہوتی ہے کہ دوسروں کو دیکھا، کسی برائی میں مبتلا دیکھا، بجائے اس کے کہ اس کو روکنے کی ہم کوشش کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اچھا دیکھو وہ فلانا تو یہ کر رہا ہے، اچھا ہمیں بھی کرنا چاہیے، فلانے نے فلانا کام کیا، دیکھو اس کو کتنی راحت ملی، کتنا مزہ آیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ چاہے اس کا تعلق فضول خرچی سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی گناہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق دینی کاموں سے دور رہنے کا ہو، جو بھی کام ہو، بہرحال دوسروں کو دیکھ کر ان کے طریقے پر عمل کرنا۔ قرآن نے ہر طرح کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو سبق حاصل کر لو کہ جو بھی، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو، چاہے زبان سے روکے یا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے کہ یہ کرو، لا تطیعوا، ایسوں کی بات نہیں ماننی۔ اب چونکہ ایک بات ہے تو ضمن ایک اور بات، چونکہ ہمارا تو تعلق قرآن کریم سے اس اعتبار سے ہے کہ عملی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے، تو اسی کے ضمن میں ایک اور بات ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک مفید ہے اور عام طور پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہاں پر جو عبادت سے روکے اس کی بات ماننے سے منع کیا گیا۔ ہمارا چونکہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے واسطہ پڑتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ واسطہ پڑنے میں بسا اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جاب کر رہا ہے، ایسی جگہ پر جاب کر رہا ہے جہاں پر نماز پڑھنا اس کے نماز کے اوقات آتے ہیں، لیکن وہاں نماز پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کے مثلا ہمارے متعلقین میں کوئی ایسا شخص جاننے والوں میں جاب سے متعلق ہو یا پڑوسیوں سے متعلق ہو، کبھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بیمار ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی میت ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے چند اصول میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں دینی امور میں، تو ظاہر ہے کہ ہم شریعت کے کسی حکم میں خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے ان کے موافقت کرنے کی وجہ سے یا ان کو خوش کرنے کی وجہ سے، لیکن کس طرح کے معاملات میں ان سے تعلقات رکھنے کی ہمیں اجازت ہے، قرآن کریم میں اس کے جو اصول بتائے گئے ہیں، اور مفسرین نے اور خاص طور سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو خلاصہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، چاہے وہ کفار ہوں یا بسا اوقات فساق ہوں، ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہوتی ہے معاملات، ایک ہے معاملات، مدارات، مواسات اور موالات، 4 چیزیں ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہے معاملات۔ معاملات میں تجارت ہے، لین دین ہے، جتنے بھی اس قسم کی چیزیں، ہمیں کبھی کوئی چیز کرائے پہ لینی ہوتی ہے، رینٹ پہ مکان لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، یا چاہے خرید و فروخت ہے، یہ معاملات سے متعلق چیزیں ہیں۔ معاملات میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس یہ ضروری ہے کہ اپنے شریعت کے احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ دوسری صورت ہے مدارات، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں جس کی خاطر مدارات کرنا، تو مدارات یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ظاہر میں حسن اخلاق کا معاملہ کرنا، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کبھی ہم چل رہے ہوتے ہیں سامنے سے کوئی آ جاتا ہے، کبھی دکان میں آمنا سامنا کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، حسن اخلاق
جو ہمیں سکھائے گئے ہیں. اسلام تو حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، تو جو حسن اخلاق کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے اس کے لحاظ سے عمل کیا جائے. اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے جب وہ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو اسلام تو اور زیادہ ترغیب دے رہا ہے کہ ہم بھی حسن اخلاق کا معاملہ کریں. یہ ہے کہ ظاہر میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ مدارات ہے، یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ درست ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی، خاص طور پہ ایسے موقع پر جہاں پر کوئی دینی نفع بھی ہو. اور ظاہر ہے کہ غیر مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر ہی تو اصل اسلام میں آئے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی جماعت تو اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئی تھی. پھر بسا اوقات ہوتا ہے کوئی مہمان آ گیا تو مہمان اکرام ضیف، مہمان کی مہمان نوازی اور اس کے اکرام کا تو اسلام میں بڑی ترغیب دی گئی ہے. پڑوسی ہے، بسا اوقات پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اس طرح کی معاملات پیش آ جاتے ہیں، گھر آتے جاتے ان کا سامنا ہو جاتا ہے، اچھی طرح معاملہ کیا جائے، حسن اخلاق کا معاملہ کیا جائے. دو صورتیں ہو گئی، معاملات ہو گئے، دوسری چیز مدارات ہو گئی. تیسری چیز ہے مواسات. مواسات کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کی تکلیف کے موقع پر، ان کی پریشانی کے موقع پر ان کا ساتھ دے دینا، ان کی مدد کر دینا. پڑوسی ہے، بیمار ہو گیا، ہم کام میں جاب پہ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا واسطہ رہتا ہے. اب اس کے یہاں کوئی میت ہو گئی، کسی کے یہاں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف پیش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کے گھر میں کوئی کبھی ہوتا ہے آگ لگ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات جہاں کوئی شخص تکلیف میں ہو تو ان تکلیف میں کوئی شخص کوئی ہو اور اس کی مدد کرنا، اسلام میں اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے. اس میں کفر و اسلام کا فرق نہیں ہوگا کہ مسلمان ہے تو مدد کرو، کافر ہے تو مدد نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے. دوبارہ یہ ہو گیا مواسات، کہ ان کی مدد کرنا. اور اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں میں اس اعتبار سے ہم ذرا پیچھے سمجھے جاتے ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنا، غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات اتنے کم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تعلقات بڑھانے کی بھی ہمیں اس لحاظ سے ضرورت نہیں ہوتی کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ پھر ان کے معاشرے کو ہم قبول کرنا شروع کر دیں. لیکن بہرحال ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا، ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دینا، پڑوسی ہیں تو بسا اوقات ان کے لیے کھانا بھیجنا، اس طرح کے امور میں ان کا خیال رکھنا چاہیے. چوتھی صورت ہے موالات. چوتھی صورت ہے موالات. موالات کے معنی ہوتے ہیں قلبی تعلق، دل میں تعلق. یہ قلبی تعلق جو ہوتا ہے اور دل میں جو تعلق ہوتا ہے، اس کا اثر انسان کے عمل پہ پڑتا ہے. یعنی دل میں کسی سے محبت رکھنا. اب مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلموں سے محبت اگر رکھ رہا ہے، دل میں تعلق اس لحاظ سے رکھتا ہے کہ اس کا درجہ انسان کا، یعنی موالات جسے منع کیا گیا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ انسان دل میں اس طرح تعلق رکھے کہ جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، موالات سے. دل میں تعلق، دلی تعلق نہ رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ دلی تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر دو. اب ان میں کرسمس ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے، چونکہ ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، محبت ہے، تو وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں. ان کے ہیلووین ہوتا ہے، ہم ان کے طریقے پر چلیں. ان کے یہاں اگر وہ برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہم بھی کریں. یہ چیزیں ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے. موالات کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو گیا لا تطیعہ. بہرحال غیر مسلموں کی بات ماننے کی، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی جو مختلف صورتیں ہیں، اس کی میں نے وضاحت کر دی تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں دوسری آیتوں میں جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ کیا ہے. آگے ہے واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، سب کو ہی معلوم ہوگا سجدے کی آیت ہے. تو پچھلے ہفتے بھی پڑھ لی تھی، ایک سجدہ لازم ہو گیا تھا. پھر یہ ہم اس ہفتے پڑھ رہے ہیں، ایک سجدہ لازم ہے. اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک آیت اور ایک مجلس ہو تو ایک سجدہ لازم ہوتا ہے. اب کسی مجلس میں بار میں پڑھتا رہوں گا، ہم اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی آیت ہے،
تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، لیکن ہے بہرحال واجب کے درجے میں سجدہ تلاوت واجب ہے، ایک آیت اور ایک مجلس تو سجدہ بھی ایک ہوگا۔ اب گزشتہ ہفتے کا ایک سجدہ ہو گیا، اس ہفتے کا ایک سجدہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں ویسے جب سجدے کا ذکر ہے، قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں حنفیہ کے نزدیک جو واجب ہیں، اور یہ اخیری ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 تکبیروں کے درمیان ہو، اللہ اکبر کہہ کر انسان سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے۔ اگر کھڑا ہو کر سجدہ کرنے جاتا ہے تو زیادہ فضیلت ہے، بیٹھے بیٹھے اگر سجدہ کر لے تب بھی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خیر اس کے احکام پر مستقل فقہاء نے بحث کی ہے، اور جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، بحثی زیور وغیرہ میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ کلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، غیر مسلم اگر تمہیں عبادت سے روکتے ہیں، یا کوئی بھی شخص تمہیں عبادت سے روکتا ہے، نیک کام سے روکتا ہے، تو ان لوگوں کی بات نہ مانو، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اس کو کرتے جاؤ، اور وہ کرتے جاؤ گے تو انشاءاللہ من جانب اللہ مدد ہوگی، جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ واسجد، سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز واقترب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جائز نہیں۔ شرک ہے یا نہیں، اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ سجدہ جب کسی کو کیا جاتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے، یا اس کے یعنی عبادت کے طور پر سجدہ کیا جا رہا ہے، یا احترام کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو بیچارے ناواقف ہوتے ہیں، قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ قبر کی عبادت کر رہے ہیں یا اس کو خدا مان رہے ہیں، بلکہ احترام کے طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ سلام کرتے ہوئے بھی جھک جاتے ہیں، تو بہت زیادہ جھکنا جیسے رکوع کی حیت بن جائے، درست نہیں ہے۔ یہ جھکنا جو ہے وہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سلام کرتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ زیادہ جھکنا یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کیا کرو۔ یہ یہاں پر بھی اسی کا حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے رہو اور اللہ کے قرب حاصل کرتے رہو۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، رات بھی بسا اوقات وہیں گزارتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، آپ کی جو ضروریات ہوتی تھیں، مسواک وغیرہ میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ روزانہ کا تو یہ معمول نہیں تھا، لیکن جب موقع ملتا تھا خدمت کا تو وہ فرماتے میں کر لیتا تھا، اور عام طور پہ اس کا یعنی میں کوشش کرتا تھا کہ مجھے موقع مل جائے۔ تو بس ہو سکتا ہے سفر وغیرہ میں ہوتا ہو، گھروں میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے سفر وغیرہ کے موقع پہ ہوتا ہو۔ بہرحال یہ خدمت کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بھی رات میں جب لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اپنے اپنے گھروں کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت خوش ہوئے، مجھ سے فرمایا سل مانگو کیا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت رکھی تھی۔ تو ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ دنیا میں تو ساتھ ہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ ایک صحابی کے دل میں آئی تھی، بلکہ صحابہ کو تو اس کا احساس رہتا ہی تھا، اور کئی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کر بھی دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، کبھی پریشانی ہوتی ہے، ہم گھر میں بے چین ہو جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، چہرہ انور دیکھتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے کہ آپ کو دیکھنے کا جو ہمیں موقع دیا ہے، جنت تو جنت جو بھی جنت میں ہے، لیکن آپ تو نہیں ہوں گے، آپ تو اونچے مقام پر ہوں گے، ہم کہاں نیچے مقام پر ہوں گے، ہمارا کیا درجہ ہوگا، جنت میں پہنچے بھی تو ہم کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے۔ تو ایسی جنت کا کیا فائدہ جہاں پر دنیا سے زیادہ تکلیف ہو گئی، آپ کی زیارت نہ ہو تو ایسی جنت سے ہم کیا کریں گے؟
اس انداز کے مختلف الفاظ سے صحابہ کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے تھے. اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف، کبھی قرآن کی آیت میں آپ نے کوئی جواب دیا، بسا وہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی تھی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بات کے سن کر بہت زیادہ مسرت ہوئی تھی کہ چلو، یعنی اتنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی دے دی کہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی نہیں ہوگی. تو میں یہ بتا رہا تھا، وہ تو ایک مستقل بات ہے اور قرآن کریم کی کون سی آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہاں تو یہ تھا کہ یہ صحابی ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے فوراً ہی یہ مطالبہ کر لیا، اسألک مرافقتک بالجنہ، یہاں پر تو آپ کی خدمت ہوتی رہتی ہے، میں آخرت میں بھی آپ کی خدمت کا طلبگار ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. قال اب غیر ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کچھ اور چاہیے؟ تم گھر ہے نہیں ہے، تمہارے گھر میں کوئی مشکلات ہوں، دنیا کی کوئی چیز دولت چاہیے، اچھا مکان چاہیے ہے، دنیا میں سکون کی زندگی چاہیے، کچھ بھی نہیں، بس وہی چاہیے کہ مرافقتک فی الجنہ. قلت هو ذاک، میں تو وہی چاہتا ہوں، مجھے تو یہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا جب یہی چاہتے ہو فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو پھر اپنے نفس کے خلاف، نفس تو نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، انسان کے نفس پر ذرا بوجھ بھی پڑتا ہے، لیکن اپنے نفس کے خلاف میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ذریعے، سجدے زیادہ کرنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. میں دعا کروں گا، صرف میری دعا کے بھروسے پر بیٹھ نہ جانا، بلکہ سجدوں کی کثرت تمہارے ذمہ ہوگی، میری دعا کی قبولیت اس کے ساتھ متعلق ہوگی. تم سجدے زیادہ کرو، یعنی نمازیں کثرت سے ہوں گی تو سجدے زیادہ ہوں گے، تم نمازیں کثرت سے پڑھو، اللہ کے سامنے سجدے خوب کرو اس کے، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو انشاءاللہ تمہیں دولت حاصل ہو جائے گی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور باقی کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ ایک الگ بحث ہے. اللہ کا قرب حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، چاہے بسا اوقات لوگ اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن ایک عام انسان تھوڑا سا اگر غور کرے اور اپنی عقل سے کام لے، سمجھداری سے کام لے، تو قرب سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال قرآن کریم ہی نے بیان کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ساحروں کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا گیا تھا، تو ساحروں نے پہلی چیز تو، چونکہ وہ دنیا دار تھے، اس وقت تو دنیا دار ہی تھے اور اسی لیے وہ سحر وغیرہ کا کام کر رہے تھے، انہوں نے پہلی چیز فرعون سے جا کر یہ مطالبہ کیا کہ اچھا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو کچھ اجرت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، کچھ تو ملنا تو چاہیے ہمیں، ویسے خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے. تو فرعون نے کہا ہاں ملے گا. کیا ملے گا؟ انکم اذا لمن المقربین، تو ایسا ہوگا کہ تم مقربین بنا دیے جاؤ گے. انہوں نے آگے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اس لیے کہ مقرب بن جانے سے سب کچھ مل گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کرو، سجدہ کرنا تو اللہ کے گویا جیسے بچہ ماں کی گود میں سر رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت اچھا موقع دیا ہے، سر نیچے رکھو اور گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گئے. اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اس وقت جب اللہ سے اتنا قریب ہے تو اس وقت اللہ سے دعا مانگو، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سجدے میں دعائیں کیا کرتے تھے. سجدے میں دعا ایک تو فرض نماز کے سجدہ ہوتا ہے، فرض نماز کے سجدے میں دعا کرنا صاف طور پر احادیث میں ملتا نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن فرض نماز میں تو جو جتنا منقول ہے اسی طرح رکھا جائے، اور اس میں زائد دعاؤں وغیرہ کی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. جائز تو ہے لیکن ثبوت نہیں ملتا اس کا. نفل نماز کے سجدے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے اور کثرت سے دعا کرنا ثابت ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی. اس حدیث میں یہی مراد ہے کہ سجدے میں دعائیں کیا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم لوگوں کا نماز تو بس نماز مکمل کر لی، دعا کو ہم الگ سے سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا نماز ہی کا حصہ ہے. نماز ہی کے دوران رکوع ہے، سجود ہے، سجدوں کے درمیان ہے،
یہ سب دعاؤں کے موقع ہیں، خاص طور پر رکوع، دونوں سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان، اور سجدہ زیادہ ہے جیسے کہ حدیث میں اور زیادہ اس کی تاکید آئی، تو یہ خاص دعا کا موقع ہوتا ہے، اس میں انسان دعائیں کرے، اور اس میں بھی عربی کے کچھ دعائیں انسان یاد کر لے جو جامع دعائیں ہیں، ان کا مفہوم یاد رکھ لے اور اس مفہوم کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے۔ بہت سی ضرورتیں انسان اگر تھوڑی سی عربی کی دعائیں یاد کر لیں تو تقریباً دنیا آخرت کی تمام ضرورتیں تھوڑی سی دعاؤں میں آ جائیں گی۔ ہر خیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور پھر کوئی خاص چیز ذہن میں ہے، کوئی خاص طلب ذہن میں ہے کہ مجھے فلانی چیز کی ضرورت ہے یا فلانی چیز کی ضرورت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگے، اور اگر مزید احادیث یاد ہیں اور دعائیں یاد ہیں تو ان کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے تسبیحات کا اہتمام کریں۔ سجدہ تو اللہ کے سامنے گویا انسان نے سر رکھ دیا، اور یہ سوچے کہ ہمیں اتنا بڑا موقع اتنی آسانی سے مل گیا۔ کسی بادشاہ کے سامنے پہنچنا کتنا مشکل کام ہے، اللہ کے سامنے پہنچنے کے لیے بس یہی ہے کہ سر زمین پر رکھ دیا تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان پہنچ گیا۔ واسجد واقترب، سجدہ کرتے رہو، اللہ کا قرب حاصل کرتے رہو۔ جتنے انسان سجدہ کرتا رہے گا اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا رہے گا اور قرب بڑھتا رہے گا۔ قرب کا کوئی انتہا نہیں ہے، قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صلحاء اور انبیاء بھی کرتے رہے، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کو بھی مزید قرب حاصل ہوتا ہے، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں تو قرآن سے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو جب حاصل ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرب کا مفہوم کیا، دوسرا ہے کہ قرب کی علامت کیا۔ بس یہ دو باتیں کر کے اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرب کے معنی کیا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا کیا مطلب، اس لیے کہ ہم کہاں اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ کہاں، ہم اللہ سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں یا انسان کی جو خواہشات ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو یہ پوری طرح اپنے ذہن کو، دماغ کو حاضر نہیں رکھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کسی سے ملنا چاہ رہا ہے، کوئی ماں ہے اپنے بچے سے ملنا چاہ رہی ہے، کوئی باپ ہے اپنے بچے سے ملنا چاہ رہا ہے، کوئی بھائی ہے اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے، ملاقات نہیں ہوئی، بڑی طلب ہے۔ اب وہ بیٹھا ہے کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو، تصور میں ہے، سوچ میں ہے، کوئی طریقہ اختیار کیا جائے ملاقات کا۔ حالانکہ وہ اس کا جس سے ملنا چاہ رہا ہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہے، لیکن جو ملنا چاہ رہا ہے اس کی آنکھیں بھی خراب ہیں، کان بھی اس کے خراب ہیں، ناک بھی خراب ہے کہ خوشبو سونگھ سکے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میرے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کے اگر کان درست ہو جائیں، آنکھیں درست ہو جائیں، ناک درست ہو جائے تو خوشبو سے اور اسی طرح دیکھ کر، کان سے سن کر وہ بالکل اس کے قریب ہونے کو محسوس کر لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ جتنی آنکھوں میں بینائی آتی جائے گی اتنا وہ اچھی طرح دیکھ سکے گا۔ بس ایک مثال ہے جو بعض علماء نے لکھی ہے، اس کے قریب مثالیں علماء نے لکھی ہیں، تو اس سے ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قریب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے، لیکن اس قرب کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ جب انسان نیکیاں زیادہ کرتا ہے، گناہوں کے وبال کو اور گناہوں کی ظلمت کو اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے، اور جو انسان کی خواہشات ہیں ان کو توڑ کر جو حجابات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا انسان کو احساس بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ حجابات درمیان سے ختم ہو رہے ہیں، جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ جیسے ایک شخص کو آواز نہیں آ رہی تھی، ہلکی ہلکی آواز آنی شروع ہو گئی تو محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی شروع میں ہمیشہ وہ احساس باقی نہیں رہتا، ختم ہوتا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ پختگی آئے گی، جتنا زیادہ اپنے قلب میں نورانیت پیدا ہوگی، ظلمتیں ختم ہوں گی، اتنا زیادہ وہ اس احساس میں قوت پیدا ہوگی، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اب جب وہ
چلے گا بھی تو اس دھیان کے ساتھ چلے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہر قدم اٹھانا ہے۔ بات کرے گا تو وہی خیال ہوگا، اور سجدے میں جب جائے گا تو پھر تو تصور ہی کچھ اور ہوگا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گیا، اس نے سر رکھ دیا ہے۔ یہ ہے قرب کا مفہوم کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تعلق بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اس کا دھیان اور استحضار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مفہوم قرب کا۔ پھر اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت میں ایک اہم علامت اور بڑی علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر جو بڑائی ہے وہ اس میں سے نکلتی رہتی ہے اور ختم ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی ایسے مجمع میں ہوتا ہے جہاں اس کے بڑے ہوں، ہم تو اس کو سمجھ سکتے ہیں اسے کہ ہمارا اس سلسلے سے تعلق رہا کہ مثلا کسی مجمع میں ہمارے اساتذہ وغیرہ بڑے بڑے حضرات موجود ہوں، بڑے بڑے مشائخ موجود ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی حیثیت، واقعتاً اپنی حیثیت نہ ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اور جہاں پر کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں اور کسی جگہ کسی کو مثلا کوئی عالم ہے، ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تو ظاہر وہاں پر اپنی کمی کا شاید جتنا دھیان اور استحضار نہ ہو جتنا کہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا یہ دھیان قائم ہو جاتا ہے کہ میں تو ہر وقت اس کے سامنے ہوں، اب اگر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اچھا میری تعریف کی جا رہی ہے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا حال کیا ہے اور یہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے بزرگ کہہ رہا ہے، مجھے فلانے بڑے ناموں سے یاد کر رہا ہے۔ تو انسان کے اندر تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ انسان میں تواضع اور عبدیت کا بڑھتے رہنا، یہ گویا کہ اس کے ایک علامت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کا استحضار آنا شروع ہو گیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو کوئی پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے تو رب کو بھی پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز، بس یہاں پر اب بات ہم ختم کرتے ہیں، اور یہ چیز انسان میں تواضع اور عبدیت، یہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا جز ہے جو ہمیں موجود نہیں ہے۔ جہاں دیکھیں لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں، اس کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے۔ شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں، آخر جا کر اس کی بنیاد دیکھیں تو تکبر پر ہوتی ہے۔ اگر ہر ایک اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچے کہ نہیں میری حیثیت ہی کیا ہے، دوسرے سے کوئی زیادہ توقع ہی نہیں رکھتا، تو پھر کبھی دل خرابی نہ ہو، نہیں ٹھیک ہے مجھے جو مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے، میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے تو اچھا مجھے جو اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا بھی انعام کر رہے ہیں بڑی بات ہے، یہ تصور ہونا چاہیے۔ ہماری بسا اوقات نمازوں میں اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھی پھر تو ظاہر ہے، اور اگر نماز پڑھ لی، نماز وقت پر پڑھی، قضا نہیں کی، تو نمازوں میں کتنا دھیان تھا کہ ہم دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کتنا زیادہ استحضار تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کے آداب کا خیال تھا، یا نماز کے دوران ادھر ادھر کے تصورات تھے۔ ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا فضل فرما رہا ہے کہ کوئی عذاب، کوئی شدت ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوا کہ کسی نے ہمیں کوئی جملہ کہہ دیا جو ہمیں برا لگ گیا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو اس سے زیادہ کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کم سزا دی، بہت کم ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو اس سے زیادہ کے مستحق تھے۔ انسان کے اندر تواضع، عبدیت، اپنی کمی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے اس کے اندر کوتاہی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، یہ قرب کی ایک علامت ہے۔ اور یہ اگر علامت پیدا ہو گئی اور انسان میں تواضع اور عبدیت آ گئی تو لڑائی جھگڑے کی بنیادیں ختم ہو گئی۔ اب لڑائی جھگڑے نہیں، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہے۔ بسا اوقات اور یہ چیز چونکہ پیش آتی ہے کہ والدین وہ توقع رکھتے ہیں کہ اولاد ہمارا ادب کرے، یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ اولاد کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا والدین ہمارے ساتھ زیادہ سختی کرتے ہیں، وہ نہ کریں، تو وہاں پر بھی وہی کبر، ہر جگہ پر اگر دیکھا جائے تو یہ کبر جو ہے وہی اصل رکاوٹ ہے۔ ہمارے خاندانوں میں جو خوشیاں ختم ہو رہی ہیں، نا اتفاقیاں آ رہی ہیں، اس کی بنیاد تکبر پر ہوتی ہے۔ اگر تواضع اور عبدیت والی صفت آ جائے تو اس سے انسان میں تحمل، برداشت، اپنی حقیقت، اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا، یہ سب چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہی اصل بنیاد ہے۔ تربیت اولاد میں بھی پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ چھوٹوں کی تربیت میں ایک بڑا جز ہے کہ انسان جب ان کو کوئی بات کہے تو اپنے غصے کی وجہ سے کہے گا، وہ فائدہ نہیں ہوگا،
جو اپنے غصے کو برداشت کر کے، یعنی اپنے غصے کو ایک طرف رکھ کے ان کے فائدے کو نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی اس کو کچھ سخت کلام کہنے کی ضرورت ہے، سختی سے بات کرنے کی ضرورت ہے اس کے نفع کے لیے، یا اللہ اس میں فائدہ ڈال دینا، اس نیت کو حاضر کر کے اور دل میں دعا کر کے جب وہ کہے گا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا، اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ بہرحال ایک بہت اہم جز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ انسان میں عبدیت، تواضع پیدا ہو۔ تکبر اور جھگڑا اور اس کے جو تکبر کی وجہ سے بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہیں، بہرحال وہ جس کو ام الامراض کہا گیا، اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب، اپنی رضا نصیب فرمائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ تواضع اور ابدیت پیدا فرمائے، ہمارے جو خاندان اور ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اس کبر کی وجہ سے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی درست فرمائے، اور جس طریقے سے ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جن آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئی سورت شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔